بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 88 ہے، 88، اور آج سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 99 اور 100، 99 and 100۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور بے شک ہم نے نازل کی، الیک آپ کی طرف، آیتیں بینات روشن، وما یکفر، اور نہیں انکار کرتے، بہا ان کا، الا مگر، الفاسقون نافرمان لوگ۔ اب کلما، کیا جب بھی، عہدو انہوں نے عہد باندھا، عہدن کوئی عہد، نبذہ پھینک دیا اس کو، فریق منہم ایک جماعت نے ان میں سے، بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے۔ ترجمہ یوں ہے، بے شک ہم نے آپ کی جانب روشن آیات نازل کی ہیں، اور ان کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی انہوں نے کوئی معاہدہ کیا تو انہی میں سے ایک فریق نے اٹھا کر پھینک دیا، بلکہ ان میں اکثر یقین ہی نہیں رکھتے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں۔ دوسری بات، ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ تیسری بات، یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا، ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا۔ چوتھی بات، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لائے۔ بزرگان محترم، قرآن مجید میں موجود آیات قرآنی وہ روشن دلائل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ روشن دلائل، وہ آیات قرآنی نازل کی ہیں جو دنیا کا کوئی انسان اور نہیں کوئی جن لا سکتا ہے۔ یہ بشری طاقت کے باہر کی چیز ہے۔ پوری دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی قرآن مجید کی جیسی ساری آیتیں تو دور کی بات، قرآن مجید جیسی بے مثال ایک آیت ہی نہیں لا سکتا۔ اس حقیقت کے باوجود اگر کوئی قرآن مجید کی کتاب الہی ہونے کا انکار کرتا ہے تو اس کے فاسق ہونے پر کوئی شک نہیں ہے۔ رہی بات یہودیوں کی، یعنی بنی اسرائیل کی، ان کی تو اپنی ایک تاریخ رہی ہے کہ ان کی غداری، عہد شکنی، نافرمانی، سرکشی، شرارت، بغاوت اور قساوت جیسے اوصاف رذائل سے ان کی پوری زندگی لبریز ہے، جن سے خیر کی توقع اور امید کرنا بھی دایانی اور فضول ہے۔ بنی اسرائیل نے جب بھی کوئی عہد کیا، ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو توڑ ڈالا۔ اس آیت سے امت محمدیہ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ وہ قرآن مجید کی حقانیت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و صداقت کو اپنے دلوں میں پیوست کر لیں، اور اس معاہدے پر ہم قائم رہیں جو ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ہم نے ہاں کہا تھا، بلا کہا تھا۔ اس عہد کو زندگی بھر نبھانا ہے۔ بزرگان محترم، قرآن مجید میں جہاں یہاں انزلنا کا لفظ استعمال کیا گیا، کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 174، 174، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں ہے، 40، وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1، الف لام ریم الف لام را، کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور۔ اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 64، 64، وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔